نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے سورہ نصر۔ بہت سے لوگ اس سورہ میں 4-5 ایسی مسٹیک کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کون کون سا قاعدہ ہے جو کہ ہم یہاں پر مس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم سختی سے تو نہیں پڑھ رہے۔ زال جو ہے وہ سافٹ حرف ہے، ٹھیک ہے، سافٹ پڑھیں گے۔ زبان جو ہے وہ ثنایا اولیاء کے کناروں پر لگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ثنایا کہتے ہیں اوپر والے ٹیتھ کو، ٹھیک ہے، اور زبان دانتوں کے بیچ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سافٹ پڑھا جائے گا۔ جاء، اب یہاں پر یہ جو جا آ کو آپ نے کھینچنا، یہ 4 سے 5 الف کھینچنا ہے، یہ مد متصل ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کھینچنا واجب ہے۔ یہاں پر آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے اذا جاء نصر اللہ، ایسے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کھینچنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور یہ مد متصل کیوں ہے؟ کیونکہ جو حمزہ ہے وہ اسی ورڈ میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جوائن مد ہے، یہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہے جو آئین سی حمزہ سی شکل ہوتی ہے، جو حمزہ ہے وہ اسی حرف میں ہے، اس لیے یہ مد متصل ہے، اور 4 سے 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذا جاء نصر، اب یہاں پر آپ کو سین سی آواز نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ نصر اللہ، نصر اللہ، اور را کو لام سے ملائیں گے، اور را کے اوپر پیش ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو ہمیں موٹا پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصر اللہ۔ اب بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں والفتح، آپ نے والفتح نہیں پڑھنا، والفتح ہا کی آواز آنی چاہیے، کیونکہ ہا جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ آپ سمجھیں کہ جیسے ہم نے وقف کیا تو ہا جو ہے وہ ساکن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ختم نہیں ہوئی، کیونکہ بہت سے لوگ ہا کو ختم ہی کر دیتے ہیں، لیکن ایسا پڑھنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ والفتح۔ اب آگے ورا، اب را جو ہے وہ پر پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را کے بھی اپنے رولز ہیں۔ را کے نیچے جب زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے، تو را کے اوپر جب زبر آئے تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ ورا ای تن، نون کے اوپر مشدد ہے تو آپ کو غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور غنہ زمانی کرنا ہے۔ ورا ای تن ناسا، اب نون الف ہے تو ہمیں نون کو بھی کھینچنا ہے ایک الف کے برابر۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ ید، اب دال کے اوپر کلکلا کریں گے، تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، اب ایسے پڑھنا غلط ہوگا، یدخلون، مطلب ایسے نہیں پڑھ سکتے، ہمیں پورے رولز کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یدخلون، واو مدہ ہے تو واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یدخلون فی دی، اب فی کو بھی کھینچیں گے اور دی کو بھی کھینچیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے دونوں جگہ پر۔ فی دین اللہ، اب یہاں پہ باریک پڑا کیونکہ یہاں پر اللہ کی لام سے پہلے ہمیں زیر ملا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں باریک پڑھنا ہے۔ فی دین اللہ افواجا، افواجا،
اب جیم کے اوپر دو زبر تھی تو دونوں کو کیوں نہیں پڑھا؟ اب دیکھیں جب بھی ایسا وقف آتا ہے تو ہمیں ایک زبر کو حذف کرنا ہے اور ایک زبر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہجے سے سمجھا جائے تو واو الف زبر وا جیم الف جا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ افواجا، اب یہاں پر ہمیں ایک زبر حذف کیا تو اس لیے افواجا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر بھی ہا کو ختم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ہا ساکن ہے، ہمیں ہا کو ادا کرنا ہے، با کو 2 بار پڑھنا ہے اور سختی اور جماع بھی دینا ہے کیونکہ تشدید ہے۔ سختی فسبح فسبح فس سٹی والا حرف ہے، فسبح بحمدی بحمد، جیسے اب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے، بحمد حمدی بحمدی ربیکا، رب رو کو پھر پڑھیں گے ربیکا بحمدی ربیکا بحمدی ربیکا واستغفر۔ اب یہاں پر یہ جو چھوٹی سی سمبل نظر آ رہا ہے آپ کو، لائن چھوٹی سی، تو یہاں پر وقف غفران ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقف کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وقف کرتے تھے، اور تو ہے وقف مطلق ہے تو یہاں پر بھی آپ کو لازمی وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ واستغفر، ہاں جو ہے ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے، واستغفر، ٹھیک ہے؟ انہو، اب بہت سے لوگ پڑھتے ہیں انہو کان توابا، ایسا پڑھنا غلط ہے۔ دیکھیں آپ نے واو کے اوپر تصدیق دیکھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے گنہ کرنا ہے نون مشدد پہ، انہو، ہا جو ہے ہا کے اوپر کھڑی حرکات ہے تو ایک الف کا برابر آپ کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انہو کان، اب یہاں پہ آپ موٹا قاف نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ کان توابا، تو سختی سے، توابا ایک الف کے برابر کھینچ کر، توابا، اور ایک زبر حذف ہو جائے گی، سیم ایسے جیسے ہم نے پڑھا افواجا افواجا، توابا توابا، انہو کان توابا۔ امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔